अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वीडियो बना चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इसके अलावा इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट। एक डिजिटल मार्केटर के लिए, यानी जो एक डिजिटल मार्केटर हो या जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहा हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे पता होना चाहिए क्या है वो जो कर रहा है, उसके बेनिफिट क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, यानी डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है वो है ग्लोबल रीच। यानी डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच से ये मुराद है कि जिस तरह अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात करें, अगर हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी हो यानी रवायती मार्केटिंग करनी हो, उसके लिए ये होता है कि अगर हम किसी एक जगह पे रह रहे हैं तो हम वहीं पे मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर हम लाहौर में रह रहे हैं, हमारा बिज़नेस लाहौर में है तो हम उसकी मार्केटिंग भी लाहौर में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हों कि हम इसकी मार्केटिंग फैसलाबाद में करें या कराची में करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बाकायदा तौर पर वहाँ जाना होगा। यानी अगर हम अपने बिज़नेस को लाहौर के साथ साथ कराची में भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये होगा कि हम पहले कराची जाएंगे। कराची जाने के बाद हम वहाँ पे देखेंगे, यानी वहाँ पे जाके हम उसका माहौल देखेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। इस तरीके से रवायती मार्केटिंग अगर हम करना चाह रहे हों तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस करना होगा ताकि हम अपना बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह कर सकें। जबकि जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम ग्लोबली रीच बढ़ा सकते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये बेनिफिट है कि अगर हम एक जगह पे रहकर दूसरी जगह पे अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो हमें फ़िज़िकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऑनलाइन ही वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि हम ऑनलाइन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जब कोई मार्केटिंग करते हैं तो वो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अगर हम डिटेल से जानने की कोशिश करें, यानी अगर हम फ़र्ज़ करें लाहौर में हैं और हम चाह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में बिज़नेस करें, कराची में बिज़नेस करें या फैसलाबाद में बिज़नेस करें, यानी हम लाहौर में ही रहकर वहाँ जाके अपना बिज़नेस कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि आप एक जगह पे रहते हुए, यानी एक शहर के अंदर रहते हुए किसी दूसरे शहर के अंदर अपनी एड्स दिखा सकते हैं, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यानी पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में हैं और आप किसी ऐसी चीज़ की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं जो आपको लग रहा है कि उसकी नीड पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में है, तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी चीज़ पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका, चाइना या किसी और कंट्री में आप जब चाहें जिधर चाहें दिखा सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर हम रवायती मार्केटिंग के बारे में बात करें तो रवायती मार्केटिंग के अंदर हमें क्या करना होगा कि हम बाकायदा तौर पर वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके अपने बिज़नेस को फैलाएंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। जबकि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि हम एक जगह पे रहते हुए, यानी अपने एक कमरे के अंदर रहते हुए हम पूरी दुनिया के सामने अपनी चीज़ को दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारी ग्लोबल रीच, यानी डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है हमारे पास रियल टाइम। रियल टाइम से बेसिकली क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी हम एक शहर से दूसरे शहर में जाके मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या उसी शहर के अंदर रहते हुए मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए क्या होगा कि हम पम्फलेट बनवाएंगे, यानी बैनर बनवाएंगे और उसको जगह जगह पे लगा देंगे। ये तो हमने लगा दिया। लगाने के बाद हमें ये नहीं पता कि कौन उसे देख रहा है, किस वक्त देख रहा है, उसे मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रही हैं या कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं, किस वक्त पे देख रहे हैं, दिन को देख रहे हैं या रात को देख रहे हैं। ये हमें कुछ भी पता नहीं है। हमने अपना बैनर लगा दिया। बैनर लगाने के बाद हमें नहीं पता कि उसको कौन पढ़ रहा है, कब देख रहा है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि आपका जो भी कस्टमर, यानी जो भी आपका बायर होता है या जो भी लोग होते हैं, आप उनकी मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी ऐड को कौन देख रहा है, किधर से देख रहा है, किस वक्त देख रहा है।
یعنی دن کو دیکھی جا رہی ہے یا رات کو دیکھی جا رہی ہے، فیمیل دیکھ رہی ہیں یا میل دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کو مکمل طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کون کس وقت دیکھ رہا ہے، کس نے کہاں سے دیکھا، کس نے اس کو مکمل دیکھا اور کس نے اس کو بیچ میں چھوڑ دیا۔ یعنی اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہو کہ کس نے پچھلے دن دیکھا اور کون اب دیکھ رہا ہے، سو یہ تمام ڈیٹیل آپ ریئل ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ہر لمحہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون آپ کے پاس آ رہا ہے اور کون کدھر سے آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے۔ یعنی ایزی ٹو میئر، یعنی ہم آسانی سے اسے میئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایکٹ اکارڈنگلی۔ سو فرض کریں ہم اسی مثال کو لے لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی پمفلٹ لگا دیا یا کوئی بینر لگا دیا۔ سو بینر لگانے کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو دن میں کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں یا رات کو دیکھ رہے ہیں۔ سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر ہم نے کوئی ایڈ چلائی، ایڈ چلانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں یا جو بھی ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے وہ دن کے وقت دیکھتی ہے، جبکہ رات کے وقت ہمارے پاس کوئی نہیں آتا۔ سو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم جب نیکسٹ ٹائم وہی ایڈ چلائیں گے تو ہم رات کے وقت اسے بند کر دیں گے، یعنی ہم رات کے وقت اپنی ایڈ کو بند کر سکتے ہیں اور دن کے وقت چلا سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اتنی انکم بچ جاتی ہے، یعنی ہمارے اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جو ہم اپنی ایڈ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا۔ جبکہ اگر ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کر رہے ہوں تو وہ تو ہم نے اپنے پمفلٹ چھپوا دیے، پمفلٹ پہ ہمارے جو پیسے لگے اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس سے ہمارا سروکار نہیں ہوتا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہم ہر لمحہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پریسائز ٹارگیٹنگ از پاسبل یوزنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایفرٹ۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو ٹارگٹ آڈینس ہے، یعنی جو ہم ایڈ چلا رہے ہیں، جو ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک ہونی چاہیے۔ یعنی فرض کریں اگر ہم کوئی کورس بیچ رہے ہیں اور کورس سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا کسی بک سے ریلیٹڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، سو اس میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آڈینس خود سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سو فرض کریں اگر ہم نے کوئی بک سیل کرنی ہے، سو بکس ہماری بچے تو نہیں خریدیں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 18 سال سے 25 سال کے لوگوں تک دکھے۔ یعنی ہم یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے سال سے کتنے سال کے لوگوں تک ہماری یہ ایڈ دکھے۔ یعنی ہم اپنی ایگزیکٹ آڈینس سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی جو لوگ واقعی ہی بکس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہوں اور پہلے بھی بکس خریدتے رہتے ہوں، ہم ایسے لوگوں کو اپنی چیز دکھا سکتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں تک اپنی ایڈ پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے کوسٹ افیکٹو، یعنی اس سے ہمارا بہت سارا پیسہ بچ جاتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر۔ جبکہ اگر ہم روایتی مارکیٹنگ کر رہے ہوں، یعنی ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کر رہے ہوں، تو اس میں ہماری کوسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے اگزامپل دی تھی، یعنی اگر ہم ایک شہر میں رہتے ہوئے دوسرے شہر کے اندر بزنس کرنا چاہیں تو اگر تو ہم ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری بہت زیادہ کوسٹ آئے گی، کیونکہ اگلے شہر میں جانے کے لیے ہمیں کوئی ایسی جگہ بھی چاہیے ہوگی جہاں پہ ہم نے اپنا بزنس بلڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں کے لوگوں کو کیسے انگیج کرنا ہے، کیسے ان سے ملنا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں تک یہ خبر پہنچانی یا اپنے کوئی بھی پمفلٹ کریٹ کرنے، اسی طریقے سے اس پہ بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بہت ہی کم پیسوں کے اندر آپ اپنی ایڈ چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے افیکٹو ان برانڈ اویئرنیس، یعنی ہم اپنی برانڈ کی اویئرنیس کر سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو۔ اس کے بعد ہے ڈائریکٹ ٹو ریچ ود پروسپیکٹ اینڈ کلائنٹ، یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے ہم ان سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں۔ یعنی فرض کریں ہم نے کوئی فیس بک پیج بنا لیا، سو فیس بک پیج کے اوپر ہماری جو بھی ایڈ دیکھے گا سو وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ان ٹچ ہو سکتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہماری چیز کے بارے میں مکمل ڈیٹیل لے سکتا ہے، جبکہ یہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے اندر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم نے کسی دوسری سٹی کے اندر اپنا بزنس کیا ہوا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی دیکھے گا اور وہ ہم سے ملنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا، یا تو وہ خود ہمارے تک چل کر آئے گا یا ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہمارا کلائنٹ کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے۔ سو اس کے بعد ہے ہائر کنورژن ریٹ، یعنی ہم ہائر کنورژن ریٹ ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر۔ اس کے بعد ہے ایزی ٹو سٹارٹ ود، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جب بھی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کوسٹ آئے گی، یعنی پتہ نہیں کتنا خرچ ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر ہم نے کرنی ہے، نہ جانے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہیں۔
جبکہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ بہت ہی آسان ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 400 روپے ہے تو آپ 400 روپے کے اندر بھی اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. یعنی اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈ چلا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایڈ چلائیں، لیکن آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے اپنی ایڈ چلا سکتے ہیں، جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہی پارٹ ہے. سو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹوڈے وی آر سیئنگ اے شفٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر بزنس ہی آن لائن ہو رہا ہے. سو جب آن لائن بزنس ہو رہے ہیں تو آن لائن بزنس کے لیے ان کو مارکیٹنگ کی بھی ضرورت ہے. یعنی یہ تو نہیں کہ کسی نے آ کے اپنی ویب سائٹ بنائی اور بس خاموش ہو کے بیٹھ گیا، بلکہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے اسے ہے مارکیٹنگ کی ضرورت. وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا بزنس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. انہیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، جو کہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہی اسے پرووائڈ کر سکتا ہے. سو اس کے بعد ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کین ہیلپ یو ٹیپنگ ان اے موبائل یوزر. یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ ایک موبائل کو یوز کرتے ہوئے اپنے تمام بزنس کو سنبھال سکتے ہیں. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ہم ایک اپنے موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے بزنس کر بھی سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بینیفٹ کے بارے میں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. سو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بینیفٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. سو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. بیسٹ آف لک.